لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی۔ محترم المقام ناظرین و ناظرات، ایام فاطمیہ میں عشرہ فاطمیہ کی پہلی مجلس عزا آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہم اس عشرہ فاطمیہ کی مجالس عزا میں مختلف ایسے مسائل کو زیر بحث لائیں گے کہ جو سیدۃ نساء العالمین کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگیوں میں سیرت و کردار کے لیے مشعل راہ شمار ہوں۔ آج کی پہلی مجلس عزا جو برادرم فیروز بخاری صاحب اور خواہرم نیلم بخاری صاحبہ کی اسپانسرشپ میں بیان ہو رہی ہے، اللہ ان دونوں کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور بخاری خاندان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے۔ آج کی مجلس کا فوکس ہوگا جناب سیدۃ نساء العالمین کے القاب کے بارے میں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے القاب کو آج ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس عشرہ فاطمیہ کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ پوری مجلس الیکٹرانکلی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور جب دعا ہو جائے گی تو دعا کے بعد فون کالز لی جائیں گی تاکہ اس مجلس کے بارے میں
یا سیدۃ النساء العالمین کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو اس کا جواب دیا جا سکے۔ دوران مجلس پلیز کال سے اوائڈ فرمائیے گا تاکہ ہم آپ کی خدمت میں وہ معروضات تفصیل سے پیش کر سکیں جو اس عشرہ فاطمیہ کی تھیم ہے اور جو اس کا آبجیکٹو ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، آج کی ہماری گفتگو کا محور سیدۃ النساء العالمین کے القاب طاہرہ کے بارے میں۔ عموماً ہم اردو میں جو القاب یوز کرتے ہیں ان میں خاتون قیامت، خاتون محشر، مادر گرامی ہے، حسنین شریفین، دختر رسول، زوجہ شیر خدا، معصومہ عالم، اور عربی کے جو القاب عموماً ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں ان میں زہرا، راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، مطہرہ، زکیہ، بتول، ام ابیہا، مبارکہ، شافعۃ محشر، مظلومہ، محرومہ، صابرہ، مجروحہ، محزونہ، کریمہ، کئیبہ، باقیہ، عذراء، صدیقہ، عالیہ، المریم الکبریٰ، الکوثر، عالمہ، فاضلہ وغیرہ معروف ہے۔ جہاں تک رسول زادی کے پاک نام کا تعلق ہے، یہ نام فاطمہ اگرچہ حضور کی صاحبزادی سے پہلے بھی وجود رکھتا تھا، اس لیے کہ جب شب ہجرت میں حضرت علی علیہ السلام کی سربراہی میں حضور کا خاندان چلا تو فواتم ساتھ گئیں، 3 فاطمہ ساتھ تھیں، تو نام فاطمہ پہلے سے بھی موجود تھا۔ البتہ شہزادی کا نام فاطمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار فرمایا اور اسے انٹروڈیوس فرمایا۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فاطمہ یعنی جو دور کی گئی ہو رجس سے، جسے اور جس کے شیعوں کو جہنم سے دور رکھا گیا ہو، اور وہ بی بی جسے علم سے، برکت سے بھر دیا گیا۔ فاطمہ اگر ان کے ساتھ متعدی ہو تو دوری کے معنی میں آتا ہے، با کے ساتھ متعدی ہو تو پر کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ سیدۃ النساء العالمین کو رجس سے دور رکھا گیا، فطمت عن الرجس، اور بھر دیا گیا فطمہ بالعلم والطہارت والبرکت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
یہ نقل قول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لولا علیون ما کانا لفاطمہ کفون آدم وما دونہ، اگر فاطمہ کے شوہر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو کوئی بشر فاطمہ کا کف نہ بن سکتا، حتیٰ کہ نام فاطمہ کی قدر و منزلت میں حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہو تو نہ اسے مارنا نہ اسے برا بھلا کہنا بلکہ اس کا احترام کرنا، نہ ہی براءت کا اظہار کرنا۔ خوارزمی نے مقتل الحسین میں، مجلسی نے بہار میں، تبری نے ذخائر عقبہ میں، قندوزی نے ینابی المودت میں، صفوری نے نزہت المجالس میں ان احادیث کو تواتر سے رقم فرمایا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جنت میں ایک وجود کو دیکھا جو بڑا خوبصورت تھا، تو کہا کہ یا اللہ یہ کون سا وجود ہے جو ہم سے بھی بہتر ہے، مجھ سے اور حوا سے؟ تو ارشاد ہوا یہ نورانی وجود فاطمہ بنت محمد کا ہے۔ فاطمہ کا پاک نام خالق کی زبان پہ بھی رہا اور مخلوق کی زبان پہ بھی رہا۔ یہ نام اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آواز آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد۔ اے اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اپنے سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، سر جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد گزر جائے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رضا اللہ فی رضا فاطمہ، من رضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ۔ جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی۔ گویا معیار رضا فاطمۃ الزہرا، معیار رضا الہی رضا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ومن غضبت عنہ ابنتی فاطمہ غضبت علیہ ومن غضبت علیہ غضب اللہ علیہ۔ جس سے میری بیٹی ناراض اس سے میں ناراض، اور جس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض۔ گویا رضا و غضب الہی مشروط ہو گیا رضا و غضب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے۔ ایک اور ارشاد گرامی ہے صادق آل محمد علیہ السلام کا، فرماتے ہیں فاطمہ کو اس لیے بھی فاطمہ کہا گیا کہ لوگ ان کے حق سے محروم معرفت رہے۔ ان کے ساتھ اگر فاطمہ آئے تو حرمان کے لیے بھی آتا ہے۔ فطم الناس عن معرفتها، فطموا عن معرفتها۔ حتیٰ کہ یہاں تک حضور پاک فرماتے تھے کہ فاطمہ کو
میرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں پہچانا. جیسے مولا کائنات کے بارے میں بھی یہی جملہ زبان زد عام ہے جو ارشاد پیغمبر ہے. حضور فرماتے تھے فاطمہ روحی فی جنبی قلبی فی جنبی. فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میرا وہ دل ہے جو میرے سینے میں ہے. یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی 20 جمادی الثانیہ کو، تو سارا حجاز منور ہو گیا، مکہ کے سارے گھر منور ہو گئے. جب حضور تشریف لائے تو دیکھا، حتیٰ کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی اس وقت کی یہ روایت ہے جو اب عرض کر رہا ہوں. ایک روز جو حضور گھر تشریف لائے تو دیکھ رہے ہیں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کسی سے باتیں کر رہی ہیں. حضور نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا بی بی قریش کی عورتوں کا تو بائیکاٹ ہے. بمن تتکلمین، کن سے گفتگو کر رہی؟ تو بی بی نے کہا یہ میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے. جس پر اللہ کے نبی نے کہا مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اور یہی میری نسل کی امین ہے. ایک حدیث شریف آج کی پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تفصیلات انشاءاللہ کل پیش ہوں گی، اور یہ سلسلہ گفتگو کل بھی جاری رہے گا، پرسوں بھی جاری رہے گا، کیونکہ یہ 2-3 دن کی جو مجالس تھیں ہماری وہ ویدر کی وجہ سے کینسل ہو گئی. ہم نے یہ سعادت سمجھی کہ چلیے ہم الیکٹرانکلی عشرہ کی مجالس کو شروع کر دیتے ہیں، جو انشاءاللہ ان 2 مہینوں میں مکمل ہو جائیں گی. اس لیے کہ جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانیہ 2 مہینوں میں آلموسٹ 20 دن بن جاتے ہیں تقریباً. ان 20 دنوں میں کیونکہ حوزہ علمیہ نجف اور قم میں 20 کے 20 دن مجالس ہوتی، 2 عشرے ہوتے. میں نے الحمدللہ پڑھے بھی ہیں سنے بھی اپنی حوزے کی زندگی میں. تو گویا یہ حوزہ کی یاد بھی تازہ ہو جائے. حوزہ علمیہ المہدی امریکہ کی طرف سے یہ تمام دنیا کے لیے ایک تحفہ بھی ہو جائے گا. جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کے ایام فاطمیہ میں ایک سنت بھی قائم رہے گی، رسم بھی برقرار رہے گی، پرانی یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی، اور ہمارے بھائی بہنوں کے لیے، بچوں بچیوں کے لیے، بزرگوں خردوں کے لیے آلموسٹ 10 دن دعا کا اہتمام بھی ہو جائے گا. آف کورس سب سے پہلے تو مجھ فقیر کے لیے، اور پھر ساتھ ہی اسپانسر کے لیے، اور جو مومنین مومنات اس عشرہ کو سنے دیکھیں گے ان سب کے لیے دعا کا سامان بھی ہو جائے گا. اس حدیث شریف کو ذرا غور سے سن لیجئے، اگرچہ آج زیادہ احادیث نہیں آئیں گی، آج صرف القاب پہ بحث ہوگی، مگر صرف کیونکہ نام فاطمہ پر رکے ہوئے ہیں تو ایک حدیث بیان کر کے القاب کو شروع کرتے ہیں. کچھ اور القاب جو آج میں تعارف کرانا چاہوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان سے کہا یا سلمان حب ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی محبت فائدہ دیتی ہے فی مئات مواطن، 100 جگہوں پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت فائدہ دے گی. ایسرھا، جو آسان ہے ان 100 میں، الموت والقبر
والحشر والصراط والمیزان والمسئلہ. آج 6 بیان کر رہا ہوں. ان 100 میں 6 یہ ہے: موت کے وقت میری بیٹی کی محبت کام آئے گی، قبر میں میری بیٹی کی محبت کام آئے گی، میدان محشر میں خاتون محشر کی محبت کام آئے گی، پل صراط پر خاتون قیامت کی محبت کام آئے گی، میزان اعمال پر میری بیٹی کی محبت کام آئے گی، اور منکر و نکیر کے سوال و جواب اور محشر کے دن سوال و جواب کے موقع پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت سود مند، فائدہ مند، بینیفیشل ثابت ہوگی. ایک چیز اور سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ القاب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کچھ القاب پہلے عرض کیے ہیں، کچھ عربی کے القاب اور عرض کروں گا، اور آج ہماری بحث صرف القاب فاطمیہ پر ہوگی. ہر مجلس میں ایک خاص پیٹرن یہی ہوگا کہ ایک خاص عنوان لے کر خاتون قیامت کے بارے میں گفتگو ہوگی. جیسے آج کی گفتگو ساری کی ساری القاب فاطمہ پر ہو رہی ہے. انہی دنوں میں انشاءاللہ آیات، ایک مجلس میں ہم صرف آیات بیان کریں گے ریفرنس کے ساتھ کہ یہ آیات شہزادی کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیات شہزادی نے اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے پڑھی. ایک مجلس میں ہم خطبہ فدق پیش کریں گے، ایک مجلس میں ہم احادیث پیش کریں گے، ایک مجلس میں ہم سیرت فاطمیہ پہ بحث کریں گے وغیرہ. ایک حدیث شریف جو ابھی نقل کی ہے، یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ حب فاطمہ 100 جگہ کام آئے گی. ان میں سے جو چھوٹے مقام ہیں، آسان مقام، وہ یہ 6 ہیں. ان مجالس میں جو ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں، جو الیکٹرانکلی آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہیں، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ المہدی ٹی وی کی طرف سے اس کو ایک ہدیہ قبول فرمائیے، اور جو امپورٹنٹ معلومات دی جا رہی ہیں ان کو یا تو آپ ریکارڈ کر لیں، یا یوٹیوب پہ دیکھ لیں، یا لکھ لیں، تاکہ ایک بہترین ذخیرہ معلومات کا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. ساتھ ہی ان مجالس میں دعا بھی کریں، کیونکہ دعائیں ان دنوں میں بڑی قبول ہوتی ہیں. خاص طور پہ میرا یہ حوضے کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے. میرے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان مجالس میں آپ دعا کریں تو اللہ کی ذات کو مجالس فاطمیہ میں بندے کو خالی پلٹاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے. آج کی پہلی مجلس میں قبل اس کے کہ میں ایک اور اہم ایشو کو ریز کروں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کو جو ان مجالس فاطمیہ کو اٹینڈ فرما رہے ہیں الیکٹرانکلی، زندہ و سلامت رکھے، اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کے مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو. محترم ناظرین و ناظرات، ایام فاطمیہ کی پہلی مجلس آپ کی خدمت میں بعنوان القاب فاطمیہ پیش کی جا رہی ہے. ایک روایت سن لیجئے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں القاب کی بحث کو پیش کرتا ہوں. پہلے القاب پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ان کے معنی بیان کروں گا، وضاحت کروں گا. القاب فارسی میں بھی ہیں، القاب اردو میں بھی ہے، القاب عربی میں بھی ہے. آج کا ہمارا زیادہ فوکس عربی کے ان القاب پر ہوگا کہ جو
یوزولی عموماً ہمارے اردو زبان بہن بھائیوں تک یا نہیں پہنچے یا کم از کم فقید ضرور ہے، فقید المثال ضرور ہے۔ وہ روایت جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا، یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ باقی گفتگو انشاءاللہ بعد کی مجالس میں آئے گی۔ آج ابتدائی مجلس میں ایک روایت سن لیجیے کہ حضور پاک کی اس صاحبزادی کا مقام یہ تھا کہ ان کے شوہر مولا علی علیہ السلام جب بھی فاطمہ الزہرا سے پلٹتے تھے تو کان یرجع رجعتاً قہقرائیہ، تو رخ رہتا فاطمہ کی طرف، پشت رہتی دیوار و در کی طرف، یوں پلٹتے تھے جیسے مسلمان قرآن مجید کو پشت نہیں کرتے، یا خانہ کعبہ سے احتراماً قہقری طور پر قہقرائی رجعت سے آتے ہیں، یا مراقد مطہرہ سے پلٹتے ہیں تو ایسے پلٹتے ہیں کہ رخ ان کا مرقد مطہر کی طرف رہتا ہے، بالکل مولا علی علیہ السلام رخ رکھتے فاطمہ الزہرا کی طرف، پشت ہوتی تھی دروازے یا دیوار کی طرف۔ یہ کائنات میں پہلے شوہر ہیں اور پہلی زوجہ ہے۔ یہ احترام ہم نے چشم تاریخ کے مشاہدے میں نہیں دیکھا۔ آئیے، میں نے اپنی غیر مطبوعہ کتاب ام ابیہا، جو میں نے ایک کتاب تیار کی ہے، اس میں نے کچھ القاب لکھے ہیں جناب سیدہ کے عربی کی کتب سے جمع آوری کر کے میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں آج وہ القاب پیش کر دوں۔ پہلا لقب یہ عربی کے القاب ہے، پھر انشاءاللہ اردو فارسی کے القاب پہ بھی تھوڑی سی بحث ہم کریں گے۔ پہلا لقب ابن الصفوہ، ابنۃ الصفوہ، ابنۃ الصفوہ۔ صفوہ یعنی مصطفیٰ، مصطفیٰ کی بیٹی، یہ پہلا لقب ہے شہزادی کا، اور اگر پکاریں گے تو کہیں گے یا بنت الصفوہ یا یبنۃ الصفوہ۔ دوسرا لقب شہزادی کا ارومۃ العناصر، خواص خدا کا جوہر، کیونکہ آباء و اجداد خواص الہی تھے، ارومۃ العناصر۔ تیسرا لقب احد الکبر، بڑوں کی اکائی، بنی ہاشم کے جو بڑے تھے آدم سے لے کر حضور تک، جو اکابر مذہب تھے ان کی اکائی۔ چوتھا لقب اعز البریہ، محبوب خلق خدا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہیں محمد، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہیں یہ شہزادی۔ پانچواں لقب ام الابرار، نیکوں کی ماں، جن کے 11 بیٹے امام ہوں انہیں فاطمہ کہتے ہیں۔ چھٹا لقب ام التقیٰ، صاحبان تقوی کی ماں،
7واں لقب ام الحسن، امام حسن کی ماں۔ 8واں لقب ام الحسین، حسین کی ماں۔ 9واں لقب ام الخیرہ، اچھوں کی ماں، خیر والوں کی ماں۔ 10واں لقب ام الرافہ، نرم طبیعت والوں کی ماں۔ 11واں لقب ام الریحانتین، رسالت کے 2 پھولوں کی ماں۔ 12واں لقب ام السبتین، نبی کے 2 نواسوں کی مادر گرامی۔ 13واں لقب ام العطیہ، عطیہ الہی کی، اللہ کے گفٹ کی ماں۔ 14واں لقب ام الکتاب، ناطق قرآنوں کی ماں۔ 15واں لقب ام المحسن، محسن شہید کی ماں۔ انہیں محسن بھی پڑھا گیا ہے، محسن بھی پڑھا گیا۔ 16واں لقب ام المؤمنین، مؤمنین کی ماں۔ 17واں لقب ام الموانح، بزرگوں کی ماں۔ 18واں لقب ام النجبا، چنے ہوئوں کی ماں، یہ نجیب الطرفین اسی سے نکلتا ہے۔ 19واں لقب ام النقا، نجیبوں کی ماں۔ 20واں لقب ام النورین، اللہ کے 2 نوروں حسن و حسین کی ماں۔ 21واں لقب امۃ اللہ، اللہ کی کنیز۔ 22واں لقب آیت اللہ، اللہ کی نشانی، سمبل آف اللہ۔ 23واں لقب باقیت العین، جس کی آنکھ روتی رہے۔ 24واں لقب برزخ النبوت، جو نبوت اور امت کے درمیان پل کا کام کرے، نبوت کی برزخ۔ 25واں لقب برزخ الامامت، جو امامت اور امت میں برج کا کام کرے، امامت کی برزخ۔ 26واں لقب بقیت النبوہ، جو نبوت کا بقیہ ہو۔ 27واں لقب بہجت الفؤاد، قلب رسول کی ٹھنڈک۔ 28واں لقب تفاحت الفردوس، جنت الفردوس کے سیب کا اثر۔ 29واں لقب التقیہ، صاحب تقوی۔ 30واں لقب ثالثۃ الشمس والقمر، سورج اور چاند کی طرح چمکنے والی تیسری مخلوق۔ 31واں لقب ثمرۃ النبوت، نبوت کا پھل۔ 32واں لقب جمال الآباء، اپنے آباء و اجداد کا جمال۔ 33واں لقب الجمیلہ، صاحبہ جمال۔ 34واں لقب الجلیلہ، صاحبہ جلال۔ 35واں لقب حاملۃ البلوہ، جو مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھے، بلاؤں کی متحمل۔ 36واں لقب حبھا خیر العمل، جس کی محبت خیر العمل کہلائے۔ 37واں لقب حبیبۃ المصطفیٰ، جو اللہ کے مصطفیٰ کی محبوب ہو۔ 38واں لقب حجت اللہ الکبریٰ، اللہ کی بڑی دلیل، اللہ کی بڑی حجت۔ 39واں لقب الحرۃ، آخرت کے دکھوں اور آزار سے محفوظ۔ 40واں لقب الحسان، پاک دامن بی بی، جس کے حق میں انما یرید اللہ اترے۔ 41واں لقب خامسۃ آل ابا، جو چادر والوں کی 5ویں مرکزیت والی بی بی ہو۔ 42واں لقب الخیرہ، جو صاحب خیر ہو۔ 43واں لقب درۃ التوحید، جو جوہر توحید ہو، توحید کا ڈائمنڈ ہو۔ 44واں لقب الدعوۃ المستجابہ، جو حضور کی مستجاب ہونے والی دعا کا نتیجہ ہو۔ 45واں لقب ربیبۃ مکہ، جو مکہ کی پروردہ ہو۔ 46واں لقب الرشیدہ، جو صاحب رشد و بزرگواری خاتون ہو۔ 47واں لقب رکن الدین،
جو دین کا پلر ہو، دین کا ستون ہو۔ 48واں لقب روح النبی، نبی کے بدن میں دوڑنے والی روح۔ 49واں لقب ریحانت النبی، نبی کی خوشبو۔ 50واں لقب زجاجت الوحی، جو چراغ وحی الہی ہو۔ 51واں لقب زوجت ولی اللہ الاعظم، جو اللہ کے بڑے ولی کی زوجہ ہو۔ 52واں لقب زین الفواتم، جتنی فاطمہ گزری ہوں ان سب کی زینت ہو۔ 53واں لقب ستر اللہ الکبریٰ، اللہ کا بڑا حجاب۔ 54واں لقب سفینۃ النجات، نجات کی کشتی۔ 55واں لقب سلالۃ الرضوان، صاحبان رضا الہی کی نسل۔ 56واں لقب سلالۃ الفخر، فخر و مباحات کے مستحقوں کی نسل۔ 57واں لقب سماء الکواکب الدریہ، اللہ کے ستارگان ہدایت کا آسمان۔ 58واں لقب سیدۃ بنات آدم، آدم کی بیٹیوں کی سیدہ، جتنی آدم کی اولاد ہے سب کی سید و سردار خواتین میں سے۔ 59واں لقب سیدۃ النسوان، تمام عورتوں کی سردار۔ 60واں لقب شفیعۃ الامہ، جو امت کی شفاعت کنندہ ہوگی۔ 61واں لقب الشفیعۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن کی شفیعہ۔ 62واں لقب الشمس المضیئۃ الشہیدہ، ایسی شہیدہ راہ خدا جو شمس ہدایت کی طرح درخشاں ہو۔ 63واں لقب الصائمۃ فی النہار، جو عموماً دنوں میں روزے رکھتی ہو۔ 64واں لقب الصابرۃ فی المحن، جو مصیبتوں مشقتوں میں صبر کرے۔ 65واں لقب صاحبۃ الاحزان الطویلہ، جس کی عمر دکھوں میں گزر جائے۔ 66واں لقب صاحبۃ الجنت السامیہ، اعلی جنت کی مالک بی بی۔ 67واں لقب الطاہرۃ فی الافعال، جس کے سارے افعال پاک ہوں۔ 68واں لقب الطاہرۃ المیلاد، جس کی ولادت پاک ہو۔ 69واں لقب ظل اللہ الممدود، اللہ کا وہ سایہ جو قیام قیامت تک پھیلا ہی رہے۔ 70واں لقب العابدہ، عبادت گزار۔ 71واں لقب التقیہ، متقی بی بی۔ 72واں لقب العارفۃ بالاشیاء، جس کے پاس کائنات کی اشیاء کا علم ہو اور معرفت ہو۔ 73واں لقب العالمۃ بما کان وما یکون، جو علم لدنی کی مالک عالمہ ہو۔ 74واں لقب عالیۃ الہمت، جو مصیبتوں میں بھی ہمت بلند رکھے۔ 75واں لقب عدیلۃ مریم الکبریٰ، جو مریم کی بھی بدل ہو اور بدل کبریٰ ہو، صغریٰ نہ ہو۔ مریم جس کے مقابل پہ صغریٰ چھوٹی شمار ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ 76واں لقب العروۃ الوثقیٰ، مضبوط رسی جس کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچ جائے۔ 77واں لقب العفیفہ، پاک دامن بی بی۔ 78واں لقب عقیلۃ الرسالت، رسالت کے باغ کی عقل مند ترین بی بی۔ 79واں لقب عیبۃ العلم، یعنی مرکز علم، کیپٹل آف نالج۔ 80واں لقب عین الحجت، حجت الہی کی آنکھ۔ 81واں لقب عین الحیات، جو بی بی چشمہ حیات ہو، جس کے صدقے میں قوم زندہ رہے۔ 82واں لقب الغرہ، نورانی، چمکنے والی۔ 83واں لقب الغرہ اور الغراء، نورانی خاتون۔ الفاضلہ، 84 لقب نمبر 84 الفاضلہ، صاحب فضل بی بی۔ 85واں لقب فخر الائمہ، اماموں کی صاحب افتخار۔ 86واں لقب نمبر 86 القائمۃ فی اللیل،
جو ساری ساری رات شب زندہ دار تہجد گزار رہے۔ 87واں لقب القانعۃ، جو قناعت کرے۔ 88واں لقب فلذۃ کبد المصطفیٰ، حضور پاک کے جگر کا ٹکڑا۔ 89واں لقب القدوۃ المسددہ، ایسی قائد جس کے ارادوں کو کوئی پست نہ کر سکے، مضبوط ارادوں والی لیڈر۔ لقب نمبر 90 قرۃ عین الخلائق، مخلوق کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لقب نمبر 91 قلادۃ الوجود، وجود الہی کا زیور۔ لقب نمبر 92 الکئیبہ، دکھی رنجیدہ۔ لقب نمبر 93 الکریمہ، شریفہ۔ 94 نمبر 94 کلمۃ اللہ التامہ، اللہ کا وہ کلمہ جو کمپلیٹ ہو، مکمل ہو۔ لقب نمبر 95 کریمۃ النبی، نبی زادی۔ لقب نمبر 96 شہزادی کا کلمۃ اللہ الکاملہ، پہلے کلمۃ اللہ التامہ گزرا ہے، کلمۃ اللہ الکاملہ، کامل کلمہ۔ لقب نمبر 97 کلمۃ التقوی۔ لقب نمبر 98 الکلمۃ الطیبہ، اللہ کا پاک کلمہ۔ لقب نمبر 99 الکوکب الدری، ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ۔ 100واں لقب لیلۃ القدر، رحل قرآن۔ 101واں لقب مبشرۃ الاولیاء، جس کی اولیاء بشارت دیتے ہوئے گئے۔ 102واں لقب المتعوبۃ فی الدنیا، جسے دنیا کے دکھوں نے تھکا دیا۔ 103 نمبر لقب المتہجدہ، تہجد گزار بی بی۔ لقب نمبر 104 محترقۃ القلب، جس کا دل جلایا گیا۔ 105واں لقب المزوجۃ فی الملأ الاعلی، جس کا عقد اللہ نے فرشتوں میں پڑھا۔ 106واں لقب مشکات الانوار، انوار کا چراغ۔ 107واں لقب المستحدۃ المظلومہ، وہ بی بی جو مظلومہ ہو اور پریشان رہے۔ 108واں لقب معدن الحکمت، جو حکمت کی کان ہو، مائن آف وزڈم ہو۔ 109واں لقب المعروفۃ فی السماء، جو بی بی آسمانوں میں زمین سے زیادہ مشہور ہو۔ 110واں لقب معصبۃ الراس، یعنی عظیم الراس، جس کا سر ہمیشہ بلند رہے حسب و نسب کی وجہ سے۔ 111واں لقب المغصوبۃ حقہا، جس کا حق غصب کیا گیا۔ 112واں لقب مقتولۃ الجنین، جس کا بچہ شکم میں مار دیا گیا۔ 113واں لقب مکسورۃ الضلع، جس کا پہلو زخمی کیا گیا، پہلو توڑا گیا۔ 114واں لقب الممتحنہ، جس بی بی کا امتحان لیا گیا۔ 115واں لقب الممنوعۃ عرفہا، جس کی میراث لوٹی گئی۔ 116واں لقب المنصورۃ، وہ بی بی جسے نصرت خدا ملی۔ 117واں لقب المنعوتۃ فی الانجیل، وہ بی بی جس کی تعریف اللہ نے انجیل میں کی۔ 118واں لقب المنہدہ الرکن، جس کے آسرے کائنات کا نظام چلے۔ 119واں لقب الموصوفۃ المنعوتۃ الموصوفۃ بالبر، جس کی صفت نیکی کے ساتھ کی جائے۔ 120واں لقب موطن الرحمت، جو رحمت کا کیپٹل ہو، رحمت للعالمین کی بھی رحمت ہو بیٹی کے ناطے۔ 121واں لقب مہجت العالم، عالم کا چراغ، عالم کی ٹھنڈک۔ 124واں لقب الناطقۃ بالشہادتین عند الولادہ، جس بی بی نے ولادت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہو۔ 125واں لقب النبیلہ، بزرگ بی بی۔ 126واں لقب نجمۃ اقلیل النبوہ، سلسلہ نبوت کا ستارہ، درخشاں ستارہ۔ 127واں لقب نخبۃ ابیہا، باپ کی اختیار کنندہ۔ 128واں لقب النعمۃ الجلیلہ،
وہ جلیل و عظیم القدر نعمت الہی۔ 129واں لقب نور الانوار، انوار الہی کا مرکزی نور۔ 130واں لقب والدۃ الحجج، اللہ کی حجتوں کی ماں۔ 131واں لقب الوالحۃ الثقلا، وہ عابدہ جسے رلایا گیا۔ 132واں لقب الوحیدۃ الفریدہ، وہ جو بیویوں میں ممتاز ہو اور اس جیسا کوئی نہ ہو۔ 133واں لقب ودیعۃ الرسول، رسول کی امانت۔ 134واں لقب وعاء المعرفت، معرفت کا ظرف۔ 135واں لقب ولیۃ اللہ العظمیٰ، اللہ کی بڑی ولیہ۔ 136واں لقب الولیدۃ الاسلام، اظہار اسلام کے دور کی پیدا ہونے والی۔ 137واں لقب ینابیع المودت، جس کا وجود ینابیع الحکمت، جس کا وجود حکمت کا سر چشمہ، حکمت کے چشمے جس کے وجود سے نکلے۔ 138واں لقب ینابیع المودت، جو مودت کا محور ہو، جو سنٹرل نقطہ ہو محبت رسول کا۔ 139واں لقب ینبوع العلم، علم کا سر چشمہ۔ 140واں لقب معصومۃ العالم، جو عالم کی معصومہ ہو۔ 141واں لقب السیدہ، جو تنہا سیدہ ہو، صرف سیدہ کہا جائے تو کوئی اور مراد نہ ہو۔ یہ 141 لقب اس سال کے عشرہ فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اللہ کرے کوئی مومن مومنہ اسپانسر کر دے، کتاب چھپ جائے تو باقی القاب بھی آپ پڑھ لیں گے، ورنہ انشاءاللہ 142 سے لے کر آگے تک کے القاب اگلے سال کے عشرہ فاطمیہ میں بشرط حیات پیش کیے جائیں گے۔ اب انتہا میں میں چند القاب کی اور وضاحت کر کے آپ کی خدمات سے اجازت چاہتا ہوں۔ اور یہ وہ القاب ہیں کہ جن کو میں نے ابھی تک اکثر کو ذکر نہیں کیا، جن میں الصدیقہ ہے، جن کی وضاحت بیان نہیں ہوئی، ابتدا میں نے ضرور بیان کیا تھا، ان میں وہ شامل نہیں جو میں نے گنے ہیں۔ یہ الگ القاب ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں گنے ہیں، ان کو بھی اس میں ایڈ کر لیا جائے تو میں آج کی حد تک آپ کی خدمت میں اور جو القاب پیش کر رہا ہوں جن کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے ایک دو پہلے آ چکے ہیں، اکثر نہیں آئے، وہ القاب ہیں جناب سیدہ کے 14، جن میں سے پہلا الصدیقہ، یہ لقب ہے الصدیقہ، صدیق مرد جو سب سے سچا ہو، صدیقہ وہ عورت جو سب سے سچی ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ، ابراہیم کو صدیق کہا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کو صدیق کہا۔ صدیق اسے کہتے ہیں جس کی واقعہ تصدیق کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل رہے تھے تو زوجہ نے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو فرمایا کہ اہتمام ہو جائے گا۔ بوری بھیج دی ریت کی، وہ آٹا بن گئے۔ یہ صدیق کی ڈیمانڈ کی سپلائی ہوتی ہے کہ واقعہ نہ ہو اور بن جائے۔ صادق جو واقعہ کی تصدیق کرے، صدیق جس کی تصدیق کے لیے واقعہ بنے۔ شہزادی نے کسی درزی کو کپڑے نہیں دیے تھے حسنین شریفین کے، فرما دیا عند الخیاط،
تو جبریل خیاط بن کر، درزی بن کر حسن و حسین کے جوڑے لے آیا. اس لیے شہزادی کو کہا جاتا ہے صدیقہ، بلکہ الصدیقۃ الکبریٰ. ایک لقب بی بی کا زہرا ہے. دور رسول میں جب بی بی مصلی عبادت پہ جاتی تھیں تو لوگ دیکھتے تھے کہ سورج ماند پڑ گیا. مولا علی سے آ کر پوچھتے لوگ تو فرماتے شہزادی رسول زادی مصلی عبادت پہ آئی. یہ لقب زہرا کی خصوصیت، زہرا درخشاں. تیسرا لقب الطاہرہ، پاک. یہ شہزادی آیہ تطہیر کا مصداق. وہ ایام جن میں عبادت سے خواتین کو روک لیا جاتا ہے، وہ ایام ان شہزادی کے لیے نہیں آتے. تبھی تو سب کے دروازے اللہ کے رسول نے مسجد نبوی سے بند کر دیے تھے، علی و بطول کا دروازہ کھلا رکھا تھا، کیونکہ ان دو پر کوئی ایسی حالت نہیں طاری ہوتی نبی کی طرح بالکل یہ پاک طیب و طاہر ہیں کہ جس حالت میں مسجد میں جانا ممنوع ہوتا ہے. اس شہزادی کا ایک لقب ہے المطہرہ، المطہرہ، جسے پاک رکھا گیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک لقب ہے، پانچواں لقب الزکیہ، جس کی نسل بڑھے، کیونکہ یہ مصداق کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر، قیامت تک سادات کرام کا وجود، اولاد رسول کا وجود ہے، اس لیے بی بی کو زکیہ کہا گیا. چھٹا لقب ہے بی بی کا الراضیہ، جس پر اللہ راضی ہو، کیونکہ عرض کر چکا ہوں کہ رضائے الہی رضائے فاطمہ میں مضمر ہے. اللہ تو اس پہ راضی ہو جاتا ہے جس پر بی بی راضی ہے. الراضیہ وہ بی بی جو اللہ پہ راضی ہو، المرضیہ وہ بی بی جس پر اللہ راضی ہو. آٹھواں لقب ہے المحدثہ اور المحدثہ. بی بی فرشتوں سے بات کرتی تھی اور فرشتے رسپانس میں بی بی سے بات کرتے تھے، اس لیے محدثہ بھی لقب ہے، محدثہ بھی لقب ہے. ان کو دو کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے. البتول وہ بی بی جو دیگر عورتوں کی طرح بلڈ وغیرہ نہ دیکھے، اس کو کہتے ہیں بتول. اگرچہ مریم بھی بتول ہے، فاطمہ بھی بتول ہے. شوہر رکھ کے بتول ہونا اور ہے، شوہر کے بغیر بتول ہونا اور ہے. شہزادی کا کمال یہ ہے کہ شوہر بھی ہے پھر بھی بتول. الکوثر خود بی بی کا لقب ہے، الکوثر، کیونکہ سورۃ الکوثر کا مرکزی نقطہ شہزادی ہے. الحوراء بی بی کا ایک لقب ہے، حور، انسانی حور. بی بی کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی. بدعۃ الرسول 12واں لقب ہے بی بی کا. فاطمہ تو بضعۃ منی، بدعہ یعنی ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا مراد نہیں، رسالت کا ٹکڑا، کہ رسالت مکمل نہیں ہو سکتی وجود فاطمہ کے بغیر. تبھی تو حدیث ہے، حدیث قدسی، لولا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. لولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو میں پیدا نہ کرتا. 14واں لقب ہے معصومہ، جس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ شہزادی معصومہ تھی، انفیلیبل. آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں جو پیش کی گئی، آلموسٹ 160 القاب ٹوٹل آپ کی خدمت میں آج پیش کیے گئے، جن میں کچھ ابتدا میں اور کچھ انتہا میں اور کچھ وسط میں پیش کیے گئے تھے. اور ان القاب
160 القاب سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی کوئی اور بیوی ایسی نہیں کہ جن کو یہ لقب ملے ہو۔ محترم ناظرین و ناظرات، مجلس آخری مرحلے میں آ گئی ہے۔ اللہ کریم جن مومنین مومنات نے آلموسٹ 160 القاب جناب سیدہ کے سنے ہیں، دیکھے ہیں، اس تقریر میں ملاحظہ فرمائے ہیں، اللہ کریم ان القاب کے صدقے میں تمام ناظرین و ناظرات بانیان مجلس کو جزائے خیر دے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو، ہماری اولادوں کی اصلاح ہو، حج و زیارات ہمیں نصیب ہوں، جنت البقیع کی تعمیر کی ہمیں اجازت ہو، قبر سیدہ کے روضے کی تعمیر کی ہمیں اجازت ملے، اولاد سیدہ سادات کرام جہاں جہاں موجود ہے ہر دکھ تکلیف رنج و علم حادثے ناگہانی موت امراض قبیحہ سے محفوظ رہیں، اور غلامان فاطمہ بھی جہاں جہاں کنیزان فاطمہ ہیں سب ہر دکھ تکلیف رنج و علم سے محفوظ ہو مصون رہیں، اور جو لوگ مذہب والد بطول، مذہب شوہر بطول، مذہب اولاد بطول پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور بی بی پاک کی قوم کے جن افراد کو شہید کیا جا رہا ہے ان کے درجات بلند ہوں، اور دہشت گردوں کو اللہ بی بی پاک کے صدقے میں ذلیل و رسوا کرے، داعش کا خاتمہ ہو، القاعدہ کا خاتمہ ہو، طالبان کا خاتمہ ہو، سپاہ صحابہ لشکر جنگوی جند اللہ وغیرہ تمام سوسائڈرز کا خاتمہ ہو، تکفیری طاقتوں کا خاتمہ ہو، مملکت خداداد کو اللہ تحفظ فراہم کرے، ملت جعفریہ کو اللہ تحفظ فراہم کرے، شیعہ اور سنی مسلمان بھائی بہن جو محبان فاطمہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے انہیں نجات عطا فرمائے، اور ساری کائنات میں بی بی فاطمہ کی محبت و مودت عام ہو۔ محترم ناظرین و ناظرات، یہ القاب آپ کی خدمت میں آج پہلی مجلس میں، کیونکہ آج شب شہادت ہے، آج اس لیے پیش کر دیے گئے القاب کہ ان القاب کے ذریعے اگر آپ دعا کریں تو ضرور اللہ کے فضل و کرم سے دعا قبول ہوگی۔ میں انشاءاللہ اینڈ میں انہی القاب کے ذریعے دعا کروں گا، اپنے لیے، آپ سب کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، آپ سب کے رزق و مال کے لیے، اپنے رزق و مال کے لیے، سب کی تکلیفوں دکھوں سے نجات کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ بے شک سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فارمیٹ ہمارا یہ رہے گا، عشرہ فاطمیہ جو الیکٹرانکلی ہم نے آج شروع کیا ہے کہ جب مجلس ختم ہوگی دعا ہو جائے گی، تو اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال فرما سکتے ہیں، مگر میں چند جملے مصائب کے پیش کروں گا ہر روز، یعنی ہر مجلس میں، خواہ وہ ڈیلی ہو یا ویکلی ہو۔ بہرحال انہی ایام فاطمیہ میں انشاءاللہ 3 جمادی الثانیہ تک اسی سال یہ عشرہ مکمل ہو جائے گا، جس کی آج پہلی مجلس۔ آپ اسے اسپانسر بھی کر سکتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر لیں، نومینل سا اس کا خرچہ ہے، تاکہ جو ایئر کا ٹائم ہے وہ آپ کی مہربانی سے خریدا جا سکے اور اس سلسلہ گفتگو کو گھر گھر پہنچایا جا سکے۔ محترم ناظرین و ناظرات، آپ نے آلموسٹ 160 لقب بی بی کے سنے۔ آپ نے دیکھا کہ ان القاب میں کچھ لقب رنج والے بھی ہیں۔ مثلا ایک لقب ہے محرومہ۔ ان بی بی کو محرومہ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے باپ کی میراث سے، اپنے باپ کے حق سے یہ رسول کی بیٹی محروم رہی۔ کوئی بھی دنیا میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کی بیٹیوں کو ان کے دنیا سے جانے کے بعد عزت ملتی ہے۔ کینیڈی کی بیٹی آئی تھی ٹی وی پر، کینیڈی کے قتل کے بعد پوری امریکن قوم احترام میں کھڑی ہو گئی تھی، مگر کیا قسمت تھی رسول کی بیٹی کی، جو 3 ساڑھے 3 گھنٹے
اس ممبر کے سامنے کھڑی رہی جہاں حیات رسول میں آتی تھی، کلما جاءت فاطمہ قام رسول اللہ، تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ، ممبر پر مسند پر اپنی بٹھا دیتے تھے، خود کھڑے ہو جاتے تھے، جس کے لیے کائنات کا سید و سردار رسول کھڑا ہوتا تھا، وہ 3.5 گھنٹے تک مجبوروں لاوارثوں کی طرح کھڑی رہی۔ کبھی بھی باپ کی میراث کے لیے تاریخ میں گواہ نہیں پوچھے گئے، مگر قربان جاؤں میری اس آقازادی کے گواہ جھٹلا دیے گئے۔ گواہوں میں علی جیسا امام، حسنین شریفین جیسے امام، ام ایمن جیسی پاک دامن بی بی۔ ناظرین و ناظرات، القاب میں ایک لقب ہے مغصوبہ، جس کا حق غصب کیا گیا، ایک لقب ہے المقتولۃ الجنین، جس کے شکم میں محسن کو شہید کر دیا گیا، ایک لقب ہے المکسورۃ الضلع، ابھی آپ نے سنا، جس کا پہلو توڑ دیا گیا، ایک لقب جسے میں نے بیان نہیں کیا، آج سن لیجیے، المکسورۃ الید، وہ بی بی کہ جس کا ہاتھ تازیانے سے توڑ دیا گیا، ما قادرت ان تسبح فاطمہ بیدہ الیمنی، دائیں ہاتھ سے رسول کی بیٹی تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ یہ ایک اور لقب ہے، زمانے کے امام کہتے ہیں السلام علی جدتی الغریبہ، میری اس غریب دادی پہ سلام، المکسورۃ اضلاعہا، جس کے پہلو کی پسلیاں دروازے کے لگنے سے ٹوٹ گئی تھی۔ یہ جو القاب آپ نے سنے، ان القاب میں بڑے مصائب ہیں۔ قربان جاؤں رسول کی بیٹی، کوئی بھی جنازہ ہو، کسی غریب الوطن کا کیوں نہ ہو، 100-150 لوگ تو ویسے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیا غربت تھی آپ کے جنازے کی کہ 12 کل افراد نے جنازہ پڑھا، اور رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا، اور 7 جگہ قبر کے نشان بنائے گئے کہ کوئی کہیں قبر کھول کر تازیانے نہ مارے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آئیے دعا کرتے ہیں انہی القاب کے ذریعے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے خاتون قیامت کا، نور چشم رحمت للعالمین کا، یہ لقب بیان نہیں ہوا، بانو تاجدار حل عطا کا، مادر گرامی حسنین شریفین کا، سیدۃ نساء العالمین، معصومہ عالم، خاتون محشر، زہرا مرضیہ، راضیہ، محدثہ، طاہرہ مطہرہ، زکیہ، مبارکہ، بطول، ام ابیہا، شافعہ محشر، مظلومہ، مغصوبہ، محرومہ، مجروحہ، محزونہ، کریمہ، کئیبہ، باکیہ، عذراء، صابرہ، صدیقہ، عالیہ، مریم کبریٰ، مصداق کوثر، عالمہ، فاضلہ، شہزادی کا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بی بی کا جو طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، الحوراء الانسیہ ہے، تجھے واسطہ ہے اس بی بی کا جو المحدثہ ہے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بی بی کا جو ابنۃ الصفوہ ہے، ارومۃ العناصر ہے، احد الکبر ہے، اعز البریہ ہے، ام الابرار، ام التقا، ام الحسن، ام الحسین، ام الخیرہ، ام الرافہ، ام الریحانتین، ام السبتین، ام العطیہ، ام الکتاب، ام المحسن، ام المومنین، ام الموانع، ام النجبا، ام النقی، ام النقا، ام النورین، امۃ اللہ، آیت اللہ، باقیۃ العین، برزخ النبوہ، وہ بی بی یا اللہ
جو برزخ الامامہ ہے، بقیت النبوہ، بہجت الفؤاد، تفاحت الفردوس، تقیہ، ثالثۃ الشمس والقمر، ثمرۃ النبوہ، جمال الآباء، الجمیلہ الجلیلہ، حاملۃ البلوى، حبها خیر العمل، حبیبۃ المصطفیٰ، حجت اللہ الکبریٰ، الحرہ الحسان، خامسۃ علیہ، الخیرہ، درۃ التوحید، الدعوۃ المستجابہ، ربیبۃ مکہ الرشیدہ، رکن الدین، روح النبی۔ یا اللہ وہ بی بی جو ریحانۃ النبی ہے، زجاجۃ الوحی، زوجۃ ولی اللہ الاعظم ہے، زین الفواطم ہے، ستر اللہ ہے، سفینۃ النجات ہے، سلالۃ الرضوان ہے، سلالۃ الفخر ہے، سماء الکواکب دریہ ہے، سیدۃ بنات آدم ہے، سیدۃ النسوان ہے، شفیعۃ الامت ہے، الشفیع یوم القیامت ہے، الشمس المضیئۃ الشہیدہ ہے، الصائمۃ فی النہار، الصابرۃ فی المحن، صاحبۃ الاذان الطویلہ، صاحبۃ الجنت السامیہ، وہ بی بی جو الطاہرہ فی الافعال ہے، الطاہرۃ المیلاد، ظل اللہ الممدود، العابدہ، التقیہ، النقیہ، العارفۃ بالاشیاء، العالمہ بما کان وما یکون، عالیۃ الہمت، عدیلۃ مریم الکبریٰ، العروۃ الوثقیٰ، العفیفہ، عقیلۃ الرسالہ، عیبۃ العلم، عین الحجت کا واسطہ، عین الحیات، الغرہ الغراء، الفاضلہ، فخر الائمہ، القائمۃ فی اللیل، القانیہ، فلذۃ کبد المصطفیٰ، القدوۃ المسددہ، قرۃ عین الخلائق، قلادۃ الوجود، الکیبہ، الکریمہ، کلمۃ اللہ التامہ، کریمۃ النبی، کلمۃ اللہ الکاملہ، کلمۃ التقوی، الکلمۃ الطیبہ، الکوکب الدری کا واسطہ، لیلۃ القدر، مبشرۃ الاولیاء، المتعوبۃ فی الدنیا، المتہجدہ، محترقۃ القلب، المزوجۃ فی الملأ الاعلی، مشکاۃ الانوار، المستہدۃ المظلومہ کا واسطہ، معدن الحکمت، المعروفۃ فی السماء، معصبۃ الراس، عظیم الراس، المغصوبۃ حقها کا واسطہ، مقتولۃ الجنین، مکسورۃ الضلع، الممتحنہ، الممنوعۃ ارثها، المنصورہ، المنعوتۃ فی الانجیل، المنہدۃ الرکن، الموصوفۃ بالبر، موطن الرحمہ، مہجۃ العالم، قلب مصطفیٰ، ناحلۃ الجسم، الناطقۃ بالشہادتین، النبیلہ، نجمۃ اقلیل النبوہ، نخبۃ ابیہا، نعمت الجلیلہ، نور الانوار، والدۃ الحجج، الوالحۃ الثقلہ، الوحیدۃ الفریدہ۔ یا اللہ واسطہ ودیعۃ الرسول، وعاء المعرفہ، ولیۃ اللہ العظمیٰ، الولیدۃ الاسلام، ینابیع الحکمت، ینابیع المودت، ینبوع العلم، معصومۃ العالم، السیدہ کا یا اللہ واسطہ ہے ام ابیہا کا، بی بی پاک کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ناظرین و ناظرات کے گناہوں کو معاف فرما، بانیان مجلس فیروز بخاری، نیلم بخاری اور بخاری فیملی کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ یا اللہ غاصبین حق سیدہ سے ہمیں براعت کی توفیق نصیب فرما، ہماری قوم کو یا اللہ خمس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری قوم کو بی بی پاک کے صدقے میں اول وقت میں نماز کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری قوم کو بی بی پاک کے صدقے میں بی بی پاک کی طرح جمعہ و جماعت میں شرکت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بی بی پاک نے جس طرح حج کیا ہماری قوم کی بہنوں بیٹیوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بی بی پاک نے جس طرح حجاب کا خیال رکھا ہماری قوم کی بہنوں بیٹیوں کو حجاب کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح بی بی پاک نے اولاد کی تربیت کے اصول سکھائے ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں کو تربیت اولاد کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ بی بی پاک کے صدقے میں آج کا سلسلہ گفتگو، آج کی مجلس جس نے دیکھی سنی ہے یا جو دیکھے سنے، یا اللہ اس کی ہر حاجت پوری فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، جو مشکلات کا شکار ہے ان کی مشکلات حل فرما، جو بیمار ہیں بی بی کے صدقے میں شکستہ پہلو کے صدقے میں ان کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ بی بی کے فرزند امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔